بھارتی فوج نے جی ٹی روڈ سے پے در پے حملے شروع کر دیے۔ سرحد پر ہندوستانی نقل و حرکت کا مشاہدہ سب سے پہلے پاک فضائیہ کے موبائل آبزرور یونٹ نے کیا اور کمانڈر ان چیف ایئر مارشل نور خان نے صدر ایوب خان کو بھارت کی طرف سے جنگ کی اس کارروائی کی اطلاع دی۔ بھارتی فوج ایک ہی دن میں لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، حتیٰ کہ بھارتی اخبارات سے کہا گیا کہ وہ 6 ستمبر کی شام کو اہم اعلان کا انتظار کریں، لیکن بھارتی ناپاک عزائم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ جنگ ستمبر میں ہندوستانی زمینی اور فضائی افواج کے درمیان کوئی ربط نہیں تھا اور بھارتی فضائیہ کے پاکستان پر حملے غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو صبح پاک فضائیہ کے طیارے کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پر تھے جب ان کا رخ کیسر ریڈارز نے بھارتی فضائیہ کے 4 مسٹیئر طیاروں کی طرف کیا جو وزیر آباد کے قریب پاکستانی ریل پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ طیارے میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو سرگودھا واپس آنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم نے اکیلے ہی 4 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرتے ہوئے فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب نے بھارتی طیاروں کو مار بھگایا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب تاریخ کے پہلے پائلٹ ہیں جنہوں نے سپر سونک طیارے سے دشمن کے طیارے کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ دریں اثنا چھم سیکٹر میں پاک فوج کو کلوز ایئر سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں 19 اسکواڈرن کے 6 سیبر طیارے پشاور سے روانہ ہوئے۔ ٹینکوں میں لاہور کی طرف بڑھنے والی بھارتی فوج کو روکنے کے لیے اس فارمیشن کو لاہور کی طرف موڑ دیا گیا۔ سجاد نے اپنے 2 ونگ مین کو ٹاپ کور فراہم کرنے کا حکم دیا اور خود بھارتی ٹینکوں پر 4 جہازوں کی فارمیشن میں فضائی حملے کی قیادت کی۔ اس فارمیشن نے کامیابی سے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا اور ان کی پیش قدمی کو اس مقام پر روک دیا۔ بھارتی فوج نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پاک فضائیہ نے اس قافلے کی تمام تر گاڑیاں اور ٹینک ناکارہ کر دیے تھے۔ پاک فضائیہ کے اس حملے نے سرحد کے ساتھ ہندوستانی فوج کی لائنوں کو درہم برہم کر ڈالا اور پاکستانی فوج کو مضبوط پوزیشن قائم کرنے میں مدد دی۔ جنگ ستمبر کے دوران وطن کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے پروازیں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت ایئر مارشل نور خان کی کمان میں پاک فضائیہ نے ایک ہی دن میں بھارتی فضائیہ کے بیشتر ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے ان کو ناکارہ بنا دیا۔ ان حملوں میں پشاور، سرگودھا اور ماڑی پور کے ہوائی اڈوں سے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھرپور حصہ لیا۔ ان حملوں میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی شہید، اسکواڈرن لیڈر ایم عالم، اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر، فلائٹ لیفٹیننٹ سعد حاتمی، اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع، فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری، اسکواڈرن لیڈر نجیب خان اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید جیسے مایہ ناز ہوا بازوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو کر دشمن کے کئی جہاز مار گرائے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم اور اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر ادھمپور اور پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈوں پر دشمن کے کئی جہاز تباہ کر کے کامیاب لوٹے، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین نے لواڑہ کے مقام پر دشمن کے لاتعداد طیاروں کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات میں ماڑی پور سے پاک فضائیہ کے بمبار طیاروں نے بھارتی ہوائی اڈوں پر پے در پے حملے کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑی۔ ان بمبار ہوا بازوں میں اسکواڈرن شبیر عالم صدیقی شہید اور اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی شہید قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ایک رات میں 3 بار انتہائی کٹھن صورتحال میں پرواز کرتے ہوئے بھارت کے جام نگر ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی کا جذبہ حب الوطنی اتنا بلند تھا کہ ایک ہی رات میں بھارتی ہوائی اڈے پر 2 فضائی حملوں کے بعد بھی انہوں نے تیسرے حملے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ جام نگر پر تیسرے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کا جہاز بھارتی طیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنا اور وہ اپنے نیویگیٹر اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کے ہمراہ جام شہادت نوش کر گئے۔ بے مثال حب الوطنی اور جرت کے مظاہرے پر حکومت پاکستان نے قوم کے ان بہادر سپوتوں کو ستارہ جرت سے نوازا۔